بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب لڑکی نکاح کے قابل ہو جائے اور لڑکا نکاح کے قابل ہو جائے تو اس کا فوراً نکاح کر دینا. لیکن آج کے زمانے میں کیا ہے، لڑکا نکاح کے قابل ہو بھی گیا تب بھی بولے ابھی وہ پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا، کیونکہ ابھی تک ٹونگلوں پر ہی چل رہا کہ 20 سال تک. پیروں پہ کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی آنے والی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ جانتا ہو اور اس کو کھلانے پلانے کی اس میں طاقت ہو اور جسمانی طاقت ہو جس سے وہ بیوی کی حاجت کو پوری کر سکے. ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے. تو جب لڑکا بالغ ہو اور لڑکی بالغہ ہو جائے تو دونوں کا فوراً رشتہ طے کیا جائے. اب رشتہ طے کرنے کے اندر گھر کی جو خواتین ہیں وہ لڑکی دیکھنے کے واسطے جائے. گھر کی جو خواتین ہیں وہ لڑکی دیکھے. لڑکی دیکھنے کے بعد اگر انہیں لڑکی پسند آئے تو پھر کارروائی کو آگے بڑھایا جائے، یعنی رشتے کو کیا کر دیا جائے، طے کر لیا جائے. لڑکی دیکھنے کے واسطے جا رہے تو جو ساتھ میں ڈرائیور ہے اس کو بھی لڑکی بتاتے. ایسا کرنا شرعاً حرام ہے، اس لیے کہ اس لڑکی کا یہ جو ڈرائیور ساتھ میں ہے اور جو دوسرے نامحرم ساتھ میں ہے ان کا دیکھنا شرعاً جائز نہیں. یہ سب جہالت ہے. تو اس لیے لڑکی عورتیں دیکھے. اب اگر گھر کی عورتوں کو پسند آ گیا تو گھر کی عورتوں کے پسند آنے کے بعد جو لڑکے کے ساتھ اس بچی کا نکاح کرنا ہے اب اس لڑکے کو ایک نظر دکھاؤ. سمجھ میں آئی بات؟ ایک نظر اس کو نہیں دکھائیں گے تو بعد میں تماشا ہوگا. وہ کہے گا میں تو انڈے کے جیسا سفید ہوں، یہ توے کے جیسے کالی ہے، میں ڈانگ کے جیسا لمبا ہوں اور یہ بکری کی جیسی چھوٹی سی ہے. تو یہ بات کا اختلاف پیدا نہ ہو اس لیے شریعت یہ کہتی ہے اس لڑکے کو ایک نظر دکھا دو. جیسے ایک صحابی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تزوجت من الانصار، میں انصار کی ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانظر الیہا، تو اس کی طرف ایک نظر دیکھ لو. اس لیے کہ جب لڑکا ایک نظر دیکھ لے گا تو دل اس کا مطمئن ہوگا تو وہ یہاں کہے گا، مطمئن نہیں ہوگا تو وہ نہ کہے گا. ایک نظر لڑکی بھی اس کو دیکھ لے گی، اس کا دل مطمئن ہوگا تو وہاں کہے گی، مطمئن نہیں ہوگا تو نہ کہے گی. لیکن نہ لڑکی کو لڑکے کا تعارف کرایا جاتا ہے نہ لڑکے کو لڑکی کا تعارف کرایا جاتا ہے. اور معاملہ کون سا ہو رہا؟ معاملہ 2 گھنٹے 10 گھنٹے کا نہیں ہے، زندگی بھر کا معاملہ طے ہو رہا. یہ اتنی جہالت کی بات ہے کہ جو معاملہ ساری زندگی کا ہے اس کی لڑکی کو خبر نہیں مجھے کہاں دیا جا رہا اور اس کی لڑکے کو خبر نہیں کہ میں کر کون سا رہا ہوں، میں کون سی عورت سے نکاح کر رہا ہوں. اس لیے دونوں کو ایک نظر دکھاؤ. اب دونوں نے ایک نظر دیکھ لیا اور لڑکے نے ایک کہہ دیا کہ ٹھیک ہے. تو اب گھر کے چند لوگ آپس میں مشورہ کر کے طے کر لے کہ بھائی ہم نے آپ کی لڑکی کو پسند کر لیا، اب آپ ہمارے لڑکے کو دیکھنے کے لیے آ جاؤ. وہ لڑکا دیکھنے کے لیے آئیں گے، لڑکا پسند ہو جائے گا. اب اس کے اندر مختصر لوگ جائے، چند لوگ. اب پسند ہو گیا، پسند ہونے کے بعد اب بیٹھیں گی ایک چند لوگوں کی مجلس. اس مجلس میں یہ طے ہوگا کہ اب نکاح کب کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس مجلس میں یہ طے نہیں ہوگا کہ رسم کب کرنا ہے، اس لیے کہ وہ رسم کا مشورہ کرنا اور اس کے اوپر پیسے خرچ کرنا یہ سب اسراف میں داخل ہے. کیا میں داخل ہے؟ اسراف میں. اور جو لوگ اسراف کرتے ہیں وہ چاہے اپنے آپ کو حاجی سمجھے، وہ چاہے اپنے آپ کو نمازی سمجھے، وہ چاہے اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھے، وہ شیطان کے بھائی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. تو جو مشورہ ہوگا نا تو اس میں رسم کی تاریخ نہیں لی جائے گی. لیکن لوگ کیا بولتے ہیں عورتیں نہیں مان رہے نا، کیا کرتے ہیں؟
تو یہ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا عورتیں جہنم میں زیادہ جائے گی، لیکن وہ اکیلی نہیں جائے گی، لویا چمک کے جیسی اپنے کو بھی کھینچ کے لے کے جائے گی اگر اس کی ہم نے ہر بات کو مانا۔ تو یہ جو رسم کی مجلس ہے، اب یہ رسم میں بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ جو لوگ دیندار نہیں رہتے وہ رسم کرتے، اور جو لوگ تھوڑے دیندار رہتے وہ بولتے ہم نے روپ کیا۔ کیا کیا؟ روپ۔ وہ رسم نہیں بولتے، وہ بولتے ہم نے روپ کرے۔ اور جو اور زیادہ دیندار رہتے وہ بولتے ہم کپڑے پہنانے چلے گئے تھے، کیوں ابھی تک بغیر کپڑوں کی تھی جاؤ۔ اگر آپ زہر کو کسی بوتل میں ڈالو اور اس کے اوپر شربت کا جو اسٹیکر لگاؤ تو بولو شربت بولنے سے زہر بدلتا کیا؟ کوئی اس کو شربت بولے، کوئی فالودہ بولے، کوئی تھمس اپ بولے، کوئی کچھ بھی بولے، لیکن زہر زہر ہی رہے گا۔ اگر تم اس رسم کو کپڑے پہنانا کہو، اگر تم اس رسم کو رسم کہو، اگر تم اس رسم کو روپ کہو، کچھ بھی کہو، شریعت کے اندر یہ کام کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ فضول خرچی ہے۔ کیوں فضول خرچی ہے؟ اس میں جتنا پیسہ خرچ ہو رہا نا، اتنے پیسوں میں کسی غریب بچی کا نکاح ہو سکتا ہے، اور وہ ایک ایسا رواج بن گیا کہ ہر آدمی اس کو کرنا چاہتا۔ اس لیے یہ کام کرنا سنت کے خلاف، شریعت کے خلاف، لہذا رسم کا مشورہ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ رسم کے بجائے بولتے عیدی لے کے چلے جائیں گے، تو کوئی ایک قرآن میں، کوئی ایک حدیث میں یہ بات بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بچیوں کا نکاح کیا اور کسی بچی کی آپ نے عیدی لے کے گئے ہو؟ کوئی ایک تو بتا دو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 11 نکاح کیے، 9 بیویاں ایک وقت آپ کے ساتھ میں رہی، اور یہ سب نکاح دین کی وجہ سے ہوئے۔ کوئی قافلے کا بڑا سردار تھا، اس کی بیٹی سے نکاح کر لیا تاکہ وہ مسلمان بن جائے تو پورے لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں گے، اس میں حکمتیں تھی، اس تفصیل میں نہیں جانا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی زندگی میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ کسی نے کیا کیا ہو، کوئی رسم، کوئی عیدی، لہذا ہم یہ مشورہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ یہ مشورے کرنے کی وجہ سے، یہ پروگرام کرنے کی وجہ سے نکاح لیٹ ہوگا، نکاح میں کیا ہو جائے گی؟ تاخیر ہو جائے گی، اور نکاح میں تاخیر کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ شریعت نے یہ کہا کہ نکاح میں جلدی کرو۔ شریعت نے کیا کہا؟ نکاح میں جلدی۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ فوراً نکاح کرے۔ استطاعت کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو استطاعت جانی ہے، یعنی وہ بیوی کی ضرورت کو جسمانی طور پہ پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ایک استطاعت مالی ہے کہ وہ بیوی کا مہر ادا کرنے کی اور اس کو کھلانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ اگر 2 چیزیں ہیں تو فلیتزوج۔ اللہ کے نبی فرماتے جلدی نکاح کر لو۔ دولہے میاں تیار ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ فلیتزوج۔ اللہ کے نبی فرماتے جلدی نکاح کرو۔ کیوں؟ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، کہ نکاح کا جلدی کرنا یہ 2 نفع دلائے گا، آنکھوں کی بے حیائی ختم ہو جائے گی اور دنیا کا زنا ختم ہو جائے گا۔ یہ جو لڑکیاں موبائل پر چیٹنگ کر رہی ہے اور لڑکے آپ کو جھاڑ جھنکار کے نیچے بیٹھ کر موبائل سے گھنٹوں آؤں کرتے ہوئے جو دکھتے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ بڑے میاں کو فکر نہیں، نہ بڑی بیوی کو فکر نہیں، وہ حور تلاش کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اپنا قصور کیسا ہے۔ تو یہ اس کی وجہ سے نکاح میں ڈھیل ہوتی ہے۔ حالانکہ نکاح کرنا صرف سنت نہیں ہے، نکاح کرنا صرف سنت نہیں ہے، نکاح کرنا سنت بھی ہے، نکاح کرنا سنت بھی ہے۔ یعنی نارمل حالات میں آدمی میں گناہ میں داخل ہونے کا خطرہ نہیں ہے، عام حالت ہے، نارمل حالت، تو نارمل حالت میں نکاح کرنا سنت ہے، ورنہ نکاح کرنا واجب بھی ہو جاتا ہے۔ نکاح کیا ہو جاتا ہے؟ واجب۔ عند التوقان واجب۔ اگر کسی نوجوان کو اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر نکاح نہیں کروں گا تو زنا کر لوں گا، اگر نکاح نہیں کروں گا تو لڑکیوں سے فون سے بات کروں گا یا نگاہوں سے غلط دیکھوں گا، بد نظری کروں گا،
اور اس کے پاس پیسہ بھی ہے، کھلانے پلانے کی مہر کی طاقت ہے، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا واجب ہے۔ نہیں کرے گا تو کیا بنے گا؟ گناہگار بنے گا۔ نہیں کرائیں گے ماں باپ تو جہاں وہ بچہ گناہگار بنے گا وہاں ماں باپ بھی گناہگار بنیں گے، اس لیے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ بچہ بالغ ہو جائے اور بچی بالغہ ہو جائے تو ان کا نکاح کرائے۔ کیوں غفلت کی نیند میں سوئے ہو؟ نکاح کرنا صرف واجب ہی نہیں، نکاح کرنا فرض بھی ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا؟ فرض۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا فتاوی شامیہ میں، نکاح کرنا کب فرض ہو جاتا؟ جب کسی آدمی کے دل میں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اگر نہیں نکاح کروں گا تو یقیناً زنا کروں گا، اگر نکاح نہیں کروں گا تو یقیناً گناہ میں کروں گا، یا گناہ وہ کر رہا ہے، ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا فرض ہے۔ ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا فرض ہے، کیونکہ وہ حرام میں مبتلا ہے۔ اللہ نے عورت کے قریب جانے کا راستہ نکاح بنایا ہے، زنا نہیں بنایا۔ اب کوئی اس کا عادی بن گیا، اس کے لیے نکاح کرنا فرض ہے۔ نکاح کرنا صرف فرض نہیں، نکاح کرنا مکروہ بھی ہے۔ نکاح کرنا کیا ہے؟ مکروہ، پسندیدہ نہیں اس شخص کے لیے جس کو خطرہ ہو اس بات کا کہ میں بیوی کی جسمانی اور مالی ضرورت کو پورا نہیں کر سکوں گا۔ اگر یہ خطرہ اس کو لاحق ہے تو ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا مکروہ ہے۔ اور اگر کسی کو اس بات کا یقین ہو کہ میرے اندر جسمانی طاقت نہیں ہے، جسمانی نہیں ہے یا مالی نہیں ہے، کوئی بھی جسمانی نہیں ہے طاقت، یا نکاح کروں گا تو بیوی پر ظلم کروں گا، اگر یہ اس کو یقین ہے تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ سمجھ رہے بات؟ نکاح سنت اس کے واسطے ہے، گناہ میں پڑنے کا خطرہ نہیں، ثواب کی نیت سے نکاح کرے گا۔ تو آج اگر اس نے نکاح کیا ہے اور اس کی زندگی گزر رہی ہے تو روزانہ اس کو عبادت کا ثواب مل رہا ہے، اس لیے کہ نکاح کیا ہے؟ عبادت ہے۔ نبی نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو نکاح میں ہم کو جلدی کرنا ہے، لیکن نکاح جلدی کب ہوگا؟ نکاح جلدی تب ہوگا جب رسومات ختم ہو جائیں گے، کہ رشتہ ہوا فوراً نکاح ہو گیا، درمیان کا رسم، درمیان کی منگنی، درمیان کی عیدی، درمیان کے پھول پلانا، یہ سب ختم ہو گئے تو اس کی وجہ سے نکاح کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ پھر جب نکاح کا موقع ہو اور جب نکاح کی بات طے ہو جائے، بات بہت دھیان سے سننا، اب نکاح کی بات طے ہو گئی، ابھی نکاح ہوا نہیں بلکہ ابھی رشتہ ہوا ہے، تو رشتہ ہو جانے کے بعد جو لڑکے نے ایک نظر لڑکی کو دیکھا تھا، جو لوگ پہلے سے بیٹھے وہ ذرا دھیان سے سنو بات، رشتہ ہو جانے کے بعد لڑکے نے جو لڑکی کو ایک نظر دیکھا تھا اور دیکھ کر لڑکی کو پسند کر لیا تھا، اب یہ لڑکا اس لڑکی کو نکاح ہونے تک دوبارہ نہیں دیکھ سکتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جس کے ساتھ وہ لڑکی زندگی بھر رہنے والی ہے، جب وہ نہیں دیکھ سکتا تو پھر دیور اور دوسرے لوگ اس کو کیسا دیکھ سکتے ہیں؟ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے؟ رشتہ ہو رہا ہے، لڑکی کے پاس لڑکے کا نمبر، لڑکے کے پاس لڑکی کا نمبر، دونوں ایک دوسرے سے فون سے بات کرتے ہیں، شرعاً حرام ہے، شریعت میں تو حرام ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپس کے اندر جو میاں اور بیوی میں حجاب ہوتا ہے وہ حجاب ختم ہو جاتا، جس کی وجہ سے زندگی برباد ہو جاتی۔ تو رشتہ ہو جانے کے بعد اس دلہن کو نکاح سے پہلے لڑکا بھی نہیں دیکھ سکتا، ایک نظر دیکھ سکتا، وہ تفصیل میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اب جب نکاح کی جس دن مجلس قائم ہو، جیسے آج نکاح کی مجلس ہے، تو اب نکاح ہوگا، نکاح ہونے کے بعد جب دلہا کہے گا میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا، تو وہ عورت جس کی طرف دیکھنا حرام تھا، جس سے ایک بات کرنا 1 سال جہنم میں لے جانے والا تھا، اب وہ نکاح ہونے کی وجہ سے وہ اس کی بیوی بن گئی۔ اب شوہر اپنی بیوی کو دیکھ بھی سکتا ہے اور انگوٹھی پہنانے کے واسطے جا بھی سکتا ہے۔ بات بہت دھیان سے سننا،
انگوٹھی پہنانے کے لیے دلہا تو جا سکتا ہے، لیکن دلہے کے ساتھ جو 8-10 کی ٹولی جاتی نا، ان کا جانا حرام ہے، یاد رکھنا۔ وہ دلہا جو اس کا سگا بھائی ہے، جس سے اس کا خون کا رشتہ ہے، دونوں ایک ماں کی اولاد ہے، وہ دیور بھی